آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. حدیثوں کے سب سے بڑے دشمن یہی ہے. آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں, صاحب اچھی بات ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن حدیث میں تو آتا ہے ایسے پڑھنا چاہیے. کیا مطلب پھانسی دے کے بعد یہ اللہ سے کشتی کھیلنے آیا, باپ کے سامنے ایسے کھڑے رہتا, اللہ کے سامنے ایسا چلتا, حوالدار کے سامنے ایسا کھڑا رہتا, اللہ کے سامنے ایسا چلتا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ اپنی بات سے باز آ جائے. ابن خزیمہ میں وائل بن حجر کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا, اس لیے ہم بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. اب ایک الزامی جواب کہ اگر تم ہمارے سینے پر ہاتھ باندھنے کی وجہ سے ہم پر اس طرح بہتان لگا رہے ہو تو یہ بہتان کیا تم اپنے یہاں کی عورتوں پر بھی لگاؤ گے؟ ٹانگیں اتنی پھیلانے کا بیچ میں سے گدھا نکل جائے, یہ بدتمیزی حوالدار برداشت کرے گا. پھر اللہ کے بارگاہ میں تم کیسا کرتے ہو, مسجد میں قبضہ کرنے آتے ہو, مسجد تمہارے باپ کی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قدم سے قدم ملاتے تھے, اس لیے ہم بھی صف بندی میں قدم سے قدم ملاتے ہیں, اور اکثر اہل حدیث درمیانی طور پر ہی پیر پھیلاتے ہیں, نہ بہت زیادہ نہ بہت کم. آپ آمین آہستہ کہتے ہیں, نبی فرماتے ہیں آمین سے چڑھنے والا یہودی ہے. آمین تو اتنی زور سے کہو کہ مسجد گونجنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ امام کو جہر سے آمین کہنی چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے موافق ہے. اہل باطل اہل حدیث کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیش کر سکتے کہ جو قرآن و حدیث کے موافق نہ ہو.